بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے جو سلسلہ بھی چلتا رہا وہ اور اس کے بعد آپ کے تمام صحابہ آپ کی اپنے رب کی طرف واپسی کا اشارہ سن کر کیا حال تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا تمام واقعہ آج کی اس ویڈیو میں کریں گے۔ ہجرت کے 10ویں سال حجۃ الوداع کے دوران میدان عرفات میں وقوف کے موقع پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والی آیت میں اگرچہ تکمیل دین کی عظیم خوشخبری تھی کہ جس پر اہل ایمان بہت زیادہ شاداب و فرحال ہو گئے تھے، لیکن اس آیت میں اس عظیم بشارت کے ساتھ ساتھ ایک پیغام اور اشارہ بھی پوشیدہ تھا جس کی طرف تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی توجہ نہیں گئی تھی۔ البتہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اس خفیہ اشارے کو سمجھ گئے تھے اور تب وہ انتہائی رنجیدہ و افسردہ ہو گئے تھے۔ وہ خفیہ اشارہ دراصل یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ خبر دی گئی تھی کہ اے ہمارے حبیب، آپ کا مقصد بعثت اب پورا ہو چکا ہے، لہٰذا اب اس دنیا فانی سے آپ کی واپسی کا وقت قریب ہے۔ مزید یہ کہ اس حج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یادگار خطبے کے آغاز میں ہی یہ الفاظ ارشاد فرمائے تھے کہ لوگو میری بات غور سے سنو، کیونکہ شاید آج کے بعد آئندہ کبھی اس موقع پر میری تم سے ملاقات نہیں ہو سکے گی۔ نیز اس حج کے دوران ایام التشریف میں رمی جمعرات کے موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جان نثار ساتھیوں کو مخاطب کرتے ہوئے یہ کلمات ارشاد فرمائے تھے، لوگو یہ مناسک حج تم مجھ سے اچھی طرح سیکھ لو، کیونکہ شاید اب آئندہ کبھی اس مقام پر میری تم سے ملاقات نہیں ہو سکے گی۔ جبکہ اس سے کچھ عرصہ قبل ہی سورۃ النصر بھی نازل ہو چکی تھی، جس میں فتح مکہ جیسے اہم ترین اور تاریخی واقعہ کے نتیجے میں لوگوں کے فوج در فوج قبول اسلام کا تذکرہ تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی اس میں ایک اشارہ بھی پوشیدہ تھا، اور وہ یہ کہ مقصد بعثت اب پورا ہو چکا، لہٰذا اے ہمارے نبی اب آپ کی واپسی کا وقت قریب ہے، اور اس چیز کا تقاضا یہ ہے کہ اب آپ زیادہ سے زیادہ اپنے رب کی تسبیح اور حمد و ثنا بیان کیجئے اور توبہ و استغفار کا خوب انتخاب کیجئے۔ اس موقع پر بھی اس صورت کے معنی معفون میں چھپے ہوئے اس خاص اشارے کی طرف کسی کی توجہ نہیں گئی تھی۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص ساتھی اور یار غار یعنی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اس خاص اشارے کو سمجھ گئے تھے، اور تب بے اختیار ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ نیز یہ کہ اسی سال حج سے قبل جب رمضان کا مبارک مہینہ آیا تھا، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین علیہ السلام کے ساتھ قرآن کریم کا دوبارہ مذاکرہ فرمایا تھا، جبکہ اس سے قبل ہر سال ماہ رمضان میں قرآن کریم کا یہ مذاکرہ ایک بار کرنے کا معمول تھا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے قبل ہمیشہ ماہ رمضان میں اپنی مسجد میں 10 روز اعتکاف فرمایا کرتے تھے، جبکہ اس سال جب رمضان کا مہینہ آیا تھا تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلاف معمول 20 روز اعتکاف فرمایا تھا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کی وجہ دریافت کی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لاڈلی بیٹی کو مخاطب کرتے ہوئے اس کی وجہ بیان کی تھی کہ مجھے اب اپنی موت قریب محسوس ہوتی ہے۔ انہی دنوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو جب ملک یمن کی جانب روانہ فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر انہیں رخصت کرنے کی غرض سے کچھ دور تک ان کے ہمراہ چلتے رہے۔ اس موقع پر حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی سواری پر تھے، جبکہ آپ ان کے ہمراہ پیدل ہی چل رہے تھے، اور پھر ایک جگہ رک کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے معاذ شاید اب دوبارہ ہماری کبھی ملاقات نہیں ہو سکے گی، تم جب یمن سے واپس آؤ گے تو شاید میری مسجد اور میری قبر کے قریب سے گزرو گے، اور تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی
یہ بات سن کر معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا روح الانور مدینہ شہر کی جانب موڑ لیا تھا اور اس طرف بغورے دیکھتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا تھا، مجھ پر سب سے زیادہ حق ان لوگوں کا ہے جو متقی ہوں، ہوا وہ کوئی بھی ہو اور جہاں کہیں بھی ہو۔ اسی کیفیت میں سن 10 ہجری میں اپنے اختتام کو پہنچا، اور اس کے بعد جب اگلا سال آیا یعنی سن 11 ہجری، تو اس نئے سال کا پہلا مہینہ یعنی محرم آیا اور گزر گیا، اور پھر دوبارہ مہینہ یعنی سفر شروع ہوا۔ تو اس مہینے کے آغاز کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اپنے سفر آخرت کی تیاری شروع فرما دی۔ چنانچہ انہی دنوں ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان احد کی طرف تشریف لے گئے اور وہاں شہدائے احد کے لیے دعائے مغفرت فرمائی، اور پھر وہاں سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے مختصر خطبہ دیا، جس میں آپ نے فرمایا، یعنی لوگو، میں تم سے آگے جانے والا ہوں اور میں تمہارے بارے میں گواہی دینے والا ہوں۔ اللہ کی قسم، میں اپنے ہوش کو ابھی سے دیکھ رہا ہوں۔ اور پھر انہی دنوں ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نصف شب کے قریب بقی تشریف لے گئے اور اہل بقی کے لیے دعائے مغفرت فرمائی۔ سن 11 ہجری میں جب ماہ سفر کے آخری دن چل رہے تھے، تب 29 سفر بروز پیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی نماز جنازہ پڑھا کر بقی سے جب واپس تشریف لا رہے تھے کہ اچانک راستے میں ہی آپ کو درد سر کی تکلیف شروع ہو گئی، جو کہ دیکھتے ہی دیکھتے شدت اختیار کر گئی، اور پھر ساتھ ہی شدید بخار بھی ہو گیا۔ یہ تکلیف مسلسل 13 یا 14 دن جاری رہی۔ بالآخر یہی تکلیف مرض الموت ثابت ہوئی، اور پھر ماہ سفر کے اختتام کے بعد ماہ ربیع الاول شروع ہوا۔ آج سے 63 برس پہلے بھی ربیع الاول کا مہینہ آیا تھا، جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی وجہ سے یہ تمام کائنات جھوم اٹھی تھی۔ اس جہان رنگ و بو میں بہار کا جھونکا آیا تھا، اور اب 63 برس بعد پھر وہی ربیع الاول کا ہی مہینہ آیا تھا، لیکن اس بار یہ ربیع الاول مسردہ بہار نہیں بلکہ پیغام خزاں بن کر آیا تھا۔ اس دوران مرض مسلسل شدت اختیار کرتا گیا۔ ان دنوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم باکثرت معزتین پڑھتے اور اپنے ہاتھوں پر دم کر کے انہیں اپنے جسم اطہر پر پھیر لیتے۔ جب کمزوری بڑھ گئی تو ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یہی دونوں صورتیں پڑھ کر آپ کے دستے مبارک پر دم کرتی اور پھر انہیں پکڑ کر آپ کے جسم پر پھیر دیا کرتی۔ اس دوران شدت مرض اور نکاہت کے باوجود آپ اب تک بدستور نماز کے لیے مسجد تشریف لے جاتے اور خود بھی نماز پڑھاتے۔ البتہ مسجد میں وعظ و نصیحت وغیرہ کا کوئی سلسلہ اب جاری نہیں رہ سکا تھا۔ 7 ربیع الاول بروز بدھ، اس روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قدر افاقہ محسوس ہوا اور طبیعت کچھ سنبھلی تو ظہر کے وقت آپ نماز سے کچھ قبل ہی مسجد تشریف لے گئے، اور بظاہر اس موقع پر وہاں موجود اپنے صحابہ کرام کو خطاب کرتے ہوئے آپ نے قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کے لیے یہ ارشاد فرمایا، اللہ نے یہود و نصارہ پر لعنت فرمائی کیونکہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ نیز اس موقع پر آپ نے یہ ارشاد فرمایا، میرے بعد تم کسی بت کی مانند میری قبر کی پرستش میں نہ لگ جانا۔ یوں اپنی حیات طیبہ کے آخری دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت اہتمام کے ساتھ اپنی امت کو ہمیشہ کے لیے شرک اور قبر پرستی سے باز رہنے کی وصیت اور تاکید و تلقین فرمائی، اور پھر اسی موقع پر ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا، جس کسی کو میں نے ناحق کبھی مارا پیٹا ہو تو یہ میری کمر حاضر ہے، وہ آئے اور مجھ سے بدلہ چکائے۔ اگر میں نے کبھی کسی کو بے عزت کیا ہو تو وہ آئے اور مجھ سے اپنا انتقام لے لے۔ اور پھر مزید یہ بھی فرمایا، جس کسی کا میرے ذمے کوئی حق ہو تو وہ آئے اور مجھ سے اپنا حق وصول کر لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی مبارک سے صحابہ کرام یہ تمام گفتگو سنتے رہے اور ہچکیاں لے لے کر روتے رہے۔ غور طلب بات ہے
کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام دنیا انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجا تھا۔ آپ کے تمام بنی نوع انسان پر بے شمار احسانات تھے، اور بالخصوص وہ لوگ جو کہ اس وقت آپ کی مجلس میں موجود تھے اور جو اس وقت آپ کے براہ راست مخاطب تھے، ان پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی زیادہ احسانات تھے۔ اور پھر یہ کہ آپ اللہ کے رسول تھے، بلکہ سید الانبیاء والمرسلین تھے، جبکہ وہ لوگ تو محض آپ کے امتی تھے۔ لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تواضع، عجز و انکسار اور حسن اخلاق ملاحظہ ہو کہ آپ اس موقع پر انہیں مخاطب کر کے یہ تمام باتیں ارشاد فرما رہے تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے نیچے تشریف لائے اور ظہر کی نماز پڑھائی۔ نماز سے فراغت کے بعد آپ دوبارہ منبر پر جلوہ افروز ہوئے۔ آپ کا اپنے منبر پر یہ آخری خطبہ تھا، اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار مدینہ کے حق میں چند وصیتیں فرمائی اور ان کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک اور ان کے اکرام و احترام کی بہت زیادہ تاکید فرمائی۔ اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا، جسے اللہ نے اس بات کا اختیار دیا کہ اگر وہ چاہے تو اللہ اسے دنیاوی زندگی کی خوب رونقیں عطا فرمائے، اور اگر وہ چاہے تو اب اللہ کے پاس موجود نعمتوں میں چلا آئے، اور اس بندے نے اللہ کے پاس موجود نعمتوں کو پسند کر لیا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ بات سن کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے اور یوں کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، آپ پر ہمارے ماں باپ قربان۔ ابو بکر کی اس کیفیت پر ہمیں تعجب ہونے لگا، اور یہ منظر دیکھ کر کچھ لوگ یوں کہنے لگے کہ ابو بکر کو دیکھو، آپ ہمیں یہ بات بتا رہے ہیں کہ اللہ کا ایک بندہ ہے جسے اللہ نے اس بات کا اختیار دیا کہ اگر وہ چاہے تو اللہ اسے دنیاوی زندگی کی خوب رونقیں عطا فرمائے، اور اگر وہ چاہے تو اب اللہ کے پاس موجود نعمتیں میں چلا آئے، اور اس بندے نے اللہ کے پاس موجود نعمتوں کو پسند کر لیا ہے۔ اور ذرا ابو بکر کو دیکھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر یہ رو رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، آپ پر ہمارے ماں باپ قربان، بھلا یہ کیا بات ہوئی؟ اس کے بعد حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے اپنے جس بندے کو یہ اختیار دیا گیا تھا وہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور ابو بکر ہم سبھی سے زیادہ علم والے تھے۔ مطلب یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے اختیار دیے جانے پر جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس فانی دنیا میں اب مزید زندگی بسر کرنے کی بجائے اپنے رب کے جوار رحمت میں منتقل ہو جانے کو پسند فرما چکے تھے۔ ہم اس بات کو نہیں سمجھ سکے، البتہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہم میں سب سے زیادہ علم و دانش سے مالا مال تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کو اور اس میں پوشیدہ اسرار و رموز کو ہم سب سے زیادہ وہی سمجھنے والے تھے، لہٰذا اس راز کی بات کو ہم نہیں سمجھ سکے، اور اس وجہ سے ہم تعجب کرنے لگے، جبکہ ابو بکر اس راز کو سمجھ گئے اور بے اختیار رونے لگے۔ 12 ربیع الاول بروز پیر، آخری دن۔ اس روز الصبح جب نماز فجر کا وقت ہوا، نمازی مسجد نبوی میں جمع ہوئے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی اقتداء میں نماز کی ادائیگی میں مشغول ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ مبارک تو مسجد سے متصل ہی تھا، درمیان میں محض ایک پردہ پڑا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ اٹھا کر دیکھا، اپنے صحابہ کو یوں انتہائی خشوع و خضوع کے ساتھ نماز میں مشغول و منہمک پایا۔ کچھ دیر اسی طرح آپ اسی منظر میں کھوئے رہے، اپنے صحابہ کو یوں نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے رہے، اور پھر اس منظر کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرط مسرت سے مسکرا دیے۔ روح انور پر بشاشت پھیل گئی اور ہونٹوں پر مسکراہٹ کھیل گئی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ نماز پڑھا رہے تھے، انہیں کچھ اندازہ ہوا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لانا چاہتے ہیں۔ یہ سوچ کر وہ نماز میں ہی اپنی جگہ سے کچھ پیچھے کی جانب سرکنے لگے، جس پر آپ نے اشارے سے انہیں منع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثار صحابہ کرام
رضی اللہ تعالی عنہ جو اس وقت نماز میں مشغول تھے، اس موقع پر آپ کے لیے شوق دیدار اور بیتابی کی وجہ سے ان کا یہ حال ہوا کہ گویا وہ سب ابھی نماز میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت میری نظر جب اچانک آپ کے چہرہ مبارک پر پڑی تو مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بالکل قرآن سے ورق کی طرح محسوس ہوا، اور پھر تھوڑی دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ گرا دیا، اور یہ نماز بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے مکمل فرمائی۔ اس کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی اور نماز کا وقت ہی نہیں آیا، اور پھر جب صبح کی روشنی پھیلنے لگی، سورج قدرے بلند ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بلایا اور ان کے کان میں کچھ سرگوشی فرمائی، جس پر وہ رونے لگی، اور پھر جلد ہی ان کے کان میں دوبارہ کچھ سرگوشی فرمائی، تب وہ مسکرانے لگی۔ نیز اسی موقع پر آپ نے اپنی پیاری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سیدۃ النساء العالمین ہونے کی بشارت بھی دی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کمسن نواسوں حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا، دونوں کو پیار سے چوما، اور وہاں موجود سبھی افراد کو ان کے ساتھ ہمیشہ احترام سے پیش آنے کی وصیت فرمائی۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کو بلایا اور انہیں چند نصیحتیں فرمائی۔ اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت زیادہ ناساز ہونے لگی، اور تب اسی کیفیت اور شدید نکاہت و کمزوری کی حالت میں اپنی امت کو یہ آخری وصیت فرمائی: نماز کی پابندی کرتے رہنا، اور وہ لوگ جو تمہارے ماتحت ہیں ان کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک سے پیش آنا۔ یہ الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد بار دہرائے۔ اسی دوران حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ اندر داخل ہوئے، جنہیں دیکھ کر آپ نے دونوں ہاتھ فضا میں بلند کیے۔ یہ منظر دیکھ کر وہاں موجود افراد سمجھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے کامیابی کی دعا فرما رہے ہیں۔ انہی آخری لمحات میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے اور ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ وہاں آئے۔ ان کے ہاتھ میں تازہ مسواک تھی۔ آپ مسواک کی جانب بغور دیکھنے لگے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ مزاج شناس تھی، لہذا سمجھ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرنا چاہتے ہیں، چنانچہ انہوں نے آپ سے اس بارے میں استفسار کیا، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر سر ہلایا تو انہوں نے اپنے بھائی سے وہ مسواک لے کر آپ کی خدمت میں پیش کی، لیکن نکاہت کی وجہ سے وہ آپ سے چبائی نہیں جا رہی تھی۔ اس پر حضرت عائشہ نے عرض کیا کہ اگر ارشاد ہو تو میں نرم کر دوں۔ آپ نے سر کے اشارے سے ہاں فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسواک لے کر حضرت عائشہ نے اسے دانتوں سے چبا کر خوب نرم کر کے دوبارہ آپ کی خدمت میں پیش کیا، اور تب آپ نے ان سے وہ مسواک لے لی اور خوب اچھی طرح اپنے دانتوں پر پھیری۔ اس وقت پانی کا ایک پیالہ قریب ہی رکھا ہوا تھا۔ آپ بار بار اس میں اپنا ہاتھ ڈبوتے اور چہرے مبارک پر پھیر لیتے۔ اسی دوران آپ نے یہ الفاظ کہے: اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، بے شک موت کی یہ سختی ہوا ہی کرتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نزا کی کیفیت طاری ہو گئی۔ آپ نے اپنا دست مبارک بلند فرماتے ہوئے انگشت شہادت سے آسمان کی طرف اشارہ فرمایا، نگاہیں اوپر کی جانب جم گئی، ہونٹوں میں خفیف سی جنبش ہونے لگی۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کان لگا کر سنا تو اس وقت آپ کی زبان مبارک پر یہ آخری کلمات تھے: مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین اللہم اغفر لی وارحمنی، یعنی ان لوگوں کے ساتھ جن پر اللہ نے اپنا انعام فرمایا، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ اے اللہ مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما،
اور پھر آخر میں 3 بار فرمایا اور مجھے اوپر والے ساتھی کے ساتھ ملا دے، اے اللہ، اے اوپر والے ساتھی۔ اور ان آخری الفاظ کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھا ہوا ہاتھ گر گیا اور جس میں اطہر سے روح مبارک پرواز کر گئی، اور یوں وہ بولتا ہوا قرآن، نور ہدایت کا پیکر، مکمل نمونہ حیات، خیر البشر، رحمت العالمین، دشمنوں کا خیر خواہ، مظلموں کا غم خوار، اور انسانیت کا محسن اعظم یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال کے عرصے میں اللہ کے بندوں تک اللہ کا دین مکمل پہنچا دینے کے بعد ہجری کیلنڈر کے مطابق 63 برس کی عمر میں 12 ربیع الاول سن 11 ہجری بروز پیر با وقت چاشت اپنے رب سے جا ملے۔ امید کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو۔ آپ کو کسی طرح کی بھی ویڈیو دیکھنی ہو تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتایا کریں اور ہماری کمیونٹی پوسٹ میں ضرور کمنٹس کر کے بتایا کریں، ہم اس پر ضرور ویڈیو بنائیں گے۔ ملتے ہیں آئندہ ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔